الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے ارکان سے متعلق آج کا ہمارا 12واں درس ہے۔ پچھلے درس میں تکبیر تحریمہ اور تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین یعنی ہاتھ اٹھانے کے متعلق کچھ مسائل کا تذکرہ مختصر کیا گیا تھا۔ آج ہم ان مسائل کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ نماز میں تکبیر کہتے وقت نمازی کب ہاتھ اٹھائے گا۔ نماز میں تکبیر کہتے وقت، پہلی تکبیر کہتے وقت نمازی کب ہاتھ اٹھائے گا؟ کیا ہاتھ تکبیر کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یا تکبیر کے بعد؟ تو اس سلسلے میں بہت سارے طریقے ثابت ہیں۔ پہلا طریقہ کیا بتایا گیا تھا کہ تکبیر کے آغاز کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ہے اور تکبیر کے ختم ہونے تک ہاتھ جو ہے نیچے کر لینا ہے یا باندھ لینا ہے۔ دونوں تکبیریں ہیں، یعنی پہلی تکبیر ہے تو ہاتھ ہم سینے پہ رکھ لیں گے اور باقی جو تکبیریں ہیں اس میں ہاتھ اٹھا کر نیچے رکھیں گے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہتے وقت اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ انہیں اپنے کندھوں کے برابر کر لیا۔ تو اس روایت کے اندر یہ معلوم ہوا کہ تکبیر کہتے وقت ہاتھ اٹھائے، تو اس سے معلوم ہوا کہ تکبیر کا جیسے ہی آغاز ہوگا ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور تکبیر جیسے ہی ختم ہو جائے گی ہاتھ یا تو چھوڑ دیں گے یا پھر سینے پر رکھ لیں گے۔ یہ پہلا طریقہ ہے اور اس کی دلیل ہے۔ تو صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور سنن ابی داؤد کے اندر اس طرح سے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یرفع یدیہ مع التکبیر، تکبیر کے ساتھ ہی اپنے ہاتھ کو بلند کیا کرتے تھے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے، اپنایا جا سکتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ بھی ہے یہ، اور بقیہ جو تکبیریں ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ پہلے ہاتھ اٹھانا پھر تکبیر کہنا۔ پہلے ہاتھ اٹھا لیا اس کے بعد تکبیر کہہ رہا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے اپنے ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ وہ کندھوں کے برابر ہو جاتے، پھر تکبیر کہتے تھے۔ تو یہاں پر کیا معلوم ہوا؟ ہاتھ اٹھا لیا، بلند کر لیا، کندھوں تک لے آئے، اس کے بعد تکبیر کہی۔ تو یہ طریقہ بھی درست ہے، سنت سے ثابت ہے، اپنایا جا سکتا ہے اور اپنانا چاہیے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تکبیر کہہ لینا پھر ہاتھ اٹھانا۔ اللہ اکبر پہلے کہہ دیا جائے اس کے بعد ہاتھ اٹھایا جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ ابو قلابہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مالک بن حویرث جو کہ صحابی ہیں ان کو دیکھا کہ وہ نماز میں پہلے تکبیر کہتے پھر ہاتھ اٹھاتے تھے، اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ کیسا کرتے ہوئے؟ کہ پہلے تکبیر کہہ دیتے پھر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تو یہ تین طریقے ہمارے سامنے آ گئے اور اس تینوں طریقوں پر عمل کیا جانا چاہیے۔ اسی طریقے کو اور اسی بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے راجح قرار دیا ہے۔ کہا ہے کہ جو تینوں طریقے جو ثابت ہیں تینوں طریقوں سے وقفے سے عمل کیا جائے گا، کوئی ایک طریقے کو پکڑ کر نہیں رکھا جائے گا۔ اس کے کئی ایک فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو انہوں نے ذکر کیا کہ تمام ثابت شدہ سنتوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ جب سارے طریقے ثابت ہیں، سنت ہیں، تو سارے سنتوں پر عمل ہو جائے گا، ایک فائدہ یہ حاصل ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ متروک سنتیں زندہ ہوتی ہیں۔ ہم اور آپ ایک ہی طریقہ اگر اختیار کر لیتے تو دوسرے طریقے کیا ہو جاتے ہیں؟ متروک ہو جاتے ہیں۔ متروک کا مطلب چھوڑ دیے جاتے ہیں، انسان بھول جاتا ہے کہ یہ بھی طریقہ ہے، اور کبھی وہ طریقہ جب اپنایا جاتا ہے تو لگتا ہے یہ طریقہ نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ سنتیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب سب طریقے پر ہم عمل کرتے ہیں تو وہ سنتیں زندہ رہتی ہیں۔ تیسری فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے سب طریقوں کو اپنانے کی وجہ سے، وقفے سے، کہ دل میں توجہ اور خشوع پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ دل میں خشوع اور توجہ پیدا ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان نماز میں ہے اور نماز کے وہ تمام طریقے اپنا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ اس کا مطلب وہ نماز میں توجہ دیتا ہے، اس کا مطلب وہ نماز میں خشوع اختیار کر رہا ہے۔ ورنہ ایک روٹین ہے، ایک عادت ہے جو اپنائی جا رہی ہے، ایک معمول ہے، ایک معمول جیسا بنا ہے ویسا چل رہا ہے، توجہ نہیں آ پاتی، خشوع نہیں آ پاتا۔ لیکن جب طریقے
الگ الگ اپنائے گا جو ثابت شدہ طریقے ہیں تو اس سے خشوع اور توجہ پیدا ہوتی ہے۔ اور چوتھا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، کہتے ہیں عمل کرنے والے کے حال کی رعایت ہو جاتی ہے۔ کبھی انسان جلدی میں ہے تو جو اس طرح سے طریقہ اپنا لے اس کی رعایت ہو جاتی ہے۔ کبھی بہت اطمینان سے نماز پڑھنا چاہتا ہے، بہت دھیان سے نماز پڑھنا چاہتا ہے، وقت اس کے پاس اچھا ہے تو دوسرا طریقہ اپنا لے جس میں وقت لگتا ہے۔ تو یہ سارے جو نمازی کے حال کی جو رعایت ہوتی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی مسائل جو کل کے درس میں مختصر ذکر کیے گئے تھے، ہم آئندہ درس میں اس کو ذکر کریں گے۔ ایک تو یہ کہ ہاتھ اٹھانے کے وقت انگلیوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کوئی ایسے انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی پھیلا کر اٹھا رہا ہے، کوئی اسی ایسے کر کے اٹھا رہا ہے، یعنی مختلف طریقے ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح طریقہ جو سنت سے ثابت ہے کہ انگلیاں کس کیفیت میں رہے گی، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہاتھ اٹھانے کی حد کہاں تک ہے، بہت اوپر تک اٹھانا ہے یا نیچے تک اٹھانا ہے یا یہیں تک اٹھانا ہے یا ایسے اٹھانا ہے، اس کی حد کیا ہوگی، یہ بھی مختصر ہم نے کل کے درس میں ذکر کیا تھا۔ لیکن ہم تفصیل سے حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ہاتھ اٹھانے کی حد کہاں تک ہوگی، اس مسئلے کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، جو آئندہ درس میں ہم اس کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اس میں ہونے والی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔